وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ذريته أن تصلي على محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا العجل صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ ہم لوگ طریقت کے سلسلوں سے وابستہ لوگ ہیں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی کسی بھی مقام پہ، کسی بھی امام بارگاہ میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی گھر میں ہو، اس کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جو مجالس طریقت اور تصوف کے سلاسل کی خانقاہوں اور آستانوں پہ ہوتی ہیں، ان مجالس کا مقصد ذکر محمد و آل محمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کا درس بھی ہوتا ہے۔ اور ہم اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ جو ایک فقیر ہوتا ہے، یہاں فقیر سے میری مراد حسینی فقیر ہیں، تو جو حسینی فقیر ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، نہ اپنی ذات سے، نہ اپنے نظریات سے، نہ اپنے دین سے، نہ اپنے فرائض سے۔ اور جو غافل شخص ہو وہ خود کو فقیر کہتا رہے یا بھلے دنیا اسے فقیر کہتی رہے، مگر وہ فقیر نہیں ہوتا۔ فقیر صرف وہی ہوتا ہے جو معاشرے کا فکری رہنما ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک مختصر سا پیغام دے کر ذاکر صاحب کی انتظار کو تمام کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی صبح سے ذکر پاک سن رہے ہیں، یقیناً بہت تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ خانقاہوں کی مجالس اتحاد امت کا پیغام بھی ہوتی ہے۔ ایک مشہور کتاب فضائل اہل بیت کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا ظاہراً صغیر سنی کا سن تھا، تو ان کا معمول تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے، نماز مغرب سے پہلے وہ چہل قدمی کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور پھر اذان مغرب سے پہلے واپس گھر تشریف لے آتے۔ ان کا یہ معمول تھا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کا بھی یہ معمول تھا کہ جب امام حسین باہر تشریف لے جاتے تو ان کے واپس آنے تک بی بی دروازے کے اندر ڈیوڑی میں اپنے بیٹے کا انتظار کیا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اپنے خانہ مبارک کے دروازے پہ رک کر کسی سے کہا کہ اب میں گھر پہنچ گیا، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر مولا جب گھر کے اندر تشریف لائے، بی بی کو سلام کیا، بی بی نے پوچھا بیٹا حسین کس سے کہہ رہے تھے کہ اب میں گھر پہنچ گیا ہوں، واپس چلے جاؤ؟ مولا حسین نے عرض کی اماں جان، ایک شخص ہے روزانہ جب میں چہل قدمی کے لیے نکل جاتا ہوں تو میں واپس یہودیوں کے محلے سے آتا ہوں، تو جب میں یہودیوں کے محلے سے ہو کر آتا ہوں تو یہ بندہ جو کہ ایک دکاندار ہے اپنی دکان بند کر کے میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس خیال سے کہ یہودیوں کے محلے سے گزر رہا ہوں تو کوئی یہودی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ میں مسلمانوں کے رسول کا نواسہ ہوں، اس لیے یہ شخص میرے ساتھ چلتا ہے اور مجھے دروازے تک پہنچا کر واپس ہوتا ہے۔
آج بھی وہ مجھے دروازے تک پہنچا کے واپس ہوا تو اماں جان میں نے اسی سے کہا کہ اب میں گھر پہنچ گیا ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ بی بی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور بہت دعائیں کی اس شخص کے حق میں۔ جب بی بی دعائیں کر چکی تو امام حسین مسکرائے اور عرض کی کہ اماں جان آپ نے تو اس کی دنیا اور آخرت سنوار دی، اتنی دعائیں دی اس کو، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کون ہے؟ بی بی نے کہا بتاؤ کون ہے؟ مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ اماں جان وہ آپ کے بابا کا امتی نہیں، وہ تو ایک مدینہ کا یہودی ہے۔ آپ نے اسے اتنی دعائیں دی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو بی بی نے ایک کمال کا جملہ کہا، بی بی فرماتی ہیں حسین کوئی بھی ہو تجھ سے محبت کرتا ہے نا، میں اس کے لیے کیسے دعائیں نہ کروں۔ تو عزیزان محترم یہاں پہ تو یہ مقام ہے، دربار حسینی میں ہے حصہ سب کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، بلکہ ہم تو چونکہ حسینی فقراء ہیں، ہمارا ایک اس میں ایک وسعت قلب ایک مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہم خانقاہوں کے لوگ ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہم خانقاہی شیعہ ہیں، اور ہماری خانقاہیں سب انسانوں کے لیے کھلی ہیں، لیکن غیرت والوں کے لیے، جس میں غیرت ہوتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، وہ ہمیشہ عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ اور عزیزان محترم، آزادانہ امام حسین علیہ السلام، یہ جو ہماری مجالس ہیں یہ بے مقصد نہیں ہے۔ ابھی یہ صاحب فرما رہے تھے، اور میرا ذاتی طور پہ شاید میری یہ بات کچھ لوگوں کو اچھی لگے اور کچھ کو نہ لگے، لیکن جو حق سچ ہے وہ تو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میرا ذاتی ایک موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے، کیونکہ میں حسینی فقیر بھی ہوں اور مظلوم کا زنجیر زن آزادار بھی ہوں، لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ ان پروگراموں کی جو طوالت ہے وہ مقصدیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ابھی ذاکرین کی خدمت میں التماس کر رہے تھے، ہم تو ذاکرین کے خادم ہیں، ہم تو عزاداروں کے غلام ہیں، ہم تو عزاداروں کے نوکر ہیں، مگر کچھ باتیں ہیں، ہر چیز میں ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک جو پروگرام ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5 ذاکرین کا ہونا چاہیے۔ 5 ذاکرین آئیں، جتنے مومنین ہوں ان کو وقت کا پتہ ہو، ذاکر کو بھی ایک موضوع دیا جائے کہ محترم آپ نے اس موضوع پہ 1 گھنٹہ بولنا، اور عزادار بھی توجہ سے سنیں، محمد والے محمد کی سیرت بیان کی جائے، ان کے فضائل، ان کے مسائل، ان کا طرز زندگی۔ ہماری مجالس بامقصد ہیں، ان کو بے مقصدیت کی نظر نہ ہونے دیں، اور ان باتوں پہ ناراض نہیں ہو۔ ہم ان عزاداری کو کوئی کم یا محدود نہیں کرنا چاہتے، لیکن انسان جو ہے اس کے تقاضے ہیں، اس کی فطرت کے تقاضے ہیں، وہ تھکتا بھی ہے۔ ہاں، اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اکتاہٹ کا شکار ہو تو صرف واجبات ادا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم اکتاہٹ اور بیزاری کا شکار ہو تو صرف واجب عبادات بجا لو، اور جس دن تم انتہائی بیزاری کا شکار ہو اس دن نوافل عبادات چھوڑ دو۔ کیوں فرمایا مولا؟ کیا عبادت سے منع فرمایا؟ عبادت سے منع نہیں فرمایا۔ انسان کی فطرت جانتی ہیں وہ ہستیاں، وہ جانتی ہیں کہ چاہے کوئی اچھی بات بھی ہو، جب ایک حد سے تجاوز کرے تو انسان کی طبیعت میں بیزاری کا سبب بن جاتی ہے، اور خصوصاً جب عبادت بیزاری کے ساتھ ہو رہی ہو تو ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بن جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 ذاکرین کا ایک پروگرام ہونا چاہیے، جس میں عزاداری
صحیح طرح سے ہو، جس میں اگر ماتمداری کا بھی وقت بچ جائے، جس میں مومنین بھی اچھی طرح سے سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں، تاکہ وہ جو ذکر بیان کیا جا رہا ہے، وہ جو درس محمد وآل محمد بیان کیا جا رہا ہے، وہ سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں۔ کربلا صرف ایک حسرت نہیں، بے شک کربلا حسرت بھی ہے، مگر صرف حسرت نہیں، کربلا ایک درس گاہ ہے۔ کہ کربلا کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں درس نہ ہو، اور کربلا تو محبتوں کی کہانی ہے۔ باپ کی بیٹے سے محبت، بیٹے کی باپ سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، بہن کی بھائی سے محبت، بھائی کی بہن سے محبت، غلاموں کی آقا سے محبت۔ کربلا تو صرف محبتوں کی داستان ہے۔ یہ ہمارے لیے صرف حسرت کی بات نہیں، جہاں پہ یہ مصائب کا ذکر ہے وہیں پہ یہ درسگاہ بھی ہے، اور انسانی اقدار کی عظمت کا ہر پہلو کربلا میں موجود ہے۔ تو ہمیں جب ہم ذکر سنتے ہیں، جب ہم ماتمداری کرتے ہیں، جب ہم عزاداری کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے۔ یہ یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ وعدہ ہے خدا کا اپنے رسول سے، اور پھر وعدہ ہے اللہ کے رسول کا اپنی بیٹی سے، کہ اللہ ایک ایسا قوم پیدا کرے گا، ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا، ایک ایسا طبقہ پیدا کرے گا جو حسین کو یاد رکھے۔ تو جہاں پہ ہم اس طبقے میں شامل ہیں، اس جماعت میں شامل ہیں جنہوں نے حسین کو یاد رکھنا ہے، وہیں پہ آخری وداع کے وقت میرے مولا نے فرمایا تھا کہ میرے شیعہ کو میرا سلام کہنا۔ یہ کس کے لیے پیغام ہے؟ مظلوم کربلا جب فرما رہے تھے اپنی پاک ہمشیرہ سے کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، کیا امام کو ہم سے، اس امام حسین جیسی بے نیاز ہستی کو، کیا ہم لوگوں سے اس سلام کے جواب کی توقع تھی؟ قطعاً نہیں، صرف ہماری اصلاح مقصود تھی۔ اس وقت بھی وہ یہی فرما رہے تھے کہ میرا مقصد نہ تو جنگ و جدل ہے، نہ ملک میں فساد پھیلانا ہے، نہ حکومت پہ قبضہ کرنا ہے۔ میرا مقصد فقط اور فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کا احیاء ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو آنے والے لوگوں کے لیے بھی ان کی وہی خواہش تھی، انہیں ہماری نصرت کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، انہیں ہماری نصرت کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، یہ ہماری اصلاح تھی۔ ہمارے لیے دو پیغام چھوڑے، ایک تو کہا کہ ہم میرے آنے والے شیعوں کو میرا پیغام، اور انہیں کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں میری پیاس کو یاد کریں۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں کہ صرف حسرت کا پہلو نہیں، استحکامت کا بھی پہلو ہے۔ مولا فرما رہے تھے کہ میری پیاس کو یاد کریں۔ جب پیاس کو یاد کریں گے تو وہ ہستی بھی یاد ہوگی، جب ہستی یاد ہوگی تو ہستی کا وہ منشور، وہ نصب العین بھی یاد ہوگا، ان کا وہ مقصد بھی یاد ہوگا۔ تو جو حسرت تھی امام حسین کی، اصلاح امت، اصلاح معاشرہ، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو عزاداری کے ساتھ ساتھ امام حسین کی حسرت سمجھتے ہوئے، اور امام وقت امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت سمجھتے ہوئے اصلاح معاشرہ کریں۔ اور اصلاح معاشرہ کی تحریک کا آغاز اصلاح نفس سے کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تاکہ ایک دیکھنے والے کو نظر ہے کہ ہاں یہ امام حسین کا، ہمارے صرف ہمارے کالے کپڑے بے شک ہماری پہچان ہے اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ کالے کپڑوں سے بھی بڑھ کر ہمارا کردار ایسا ہو کہ دیکھنے والے کہیں کہ ہاں یہ حسین کے ماننے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔